بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت حكما ورشدا، اللهم آت حكما ورشدا، اللهم آت حکما ورشدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم لوگوں نے سورہ نساء کا آغاز کیا اور ہم لوگوں نے جو بنیادی طور پر جو ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا اس میں یتیموں کے حقوق تھے، پھر یتیم بچوں کے حقوق تھے اور وراثت کے جو احکامات ہیں اور صلہ رحمی کا بہت زیادہ ذکر اور سٹریس تھا. پھر ہم لوگوں نے انٹر کیا تھا جو پورشن ہے وراثت کی تقسیم اور اس کی اہمیت اور اس کے حصے وہ کس طرح سے، اس کو ہم نے صرف سٹارٹ کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما کل منہ او کثر نصیبا مفروضا. اور ماں باپ اور خویش و اقارب کے لیے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی. اور جو ماں باپ اور خویش و اقارب، خویش کہتے ہیں بہن بھائی اور اقارب جو ہیں وہ رشتہ دار جو چھوڑ مڑے، اور خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو اس میں حصہ مقرر ہے.
اب اس سے آگے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مال جو وراثت ہے اس کی تقسیم اور اس کی اہمیت پڑھیں گے. لیکن سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ وہ علم جو وراثت سے ریلیٹڈ ہے یا وراثت کی تقسیم سے ایسوسیٹڈ ہے اس علم کو کہتے ہیں علم المیراث یا علم الفرائض. اور یہ اس علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوائن لا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کی صحیح معنوں میں سمجھ آ سکے. اور حدیث ترمذی کی ہے کہ قرآن اور علم الفرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. تو علم الفرائض کیا ہے؟ علم الفرائض میراث کی تقسیم کا علم ہے جس کا سیکھنا فرض کر دیا گیا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ علم دراصل 3 طرح کے یعنی علم کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے 3 اقسام میں. سب سے پہلے اور اس کے سوا جتنا بھی کچھ ہے وہ سب فضول ہے. تو سب سے پہلا جو علم ہے وہ ہے آیات قرآنیہ جو مضبوط ہیں جن کے احکامات باقی ہیں ان کا علم یعنی قرآن کا علم. سب سے پہلا علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم. اور اس کے بعد سنت قائمہ یعنی جو احادیث ثابت شدہ ہیں ان کا علم. تو دوسرا علم سب سے پہلا علم قرآن کا علم جو سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے. پھر سنت کا علم جو ہر ایک پر سیکھنا واجب ہے. احادیث کا علم. اور پھر اس کے بعد تیسرا علم فریضہ عادلہ یعنی مسائل میراث جو ان 2 سے ثابت ہیں یعنی کہ مسائل میراث جو ہیں ان کا علم سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور یاد رہے کہ یہ آدھا علم ہے. میراث کے مسائل کا علم یہ آدھا علم ہے. اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں, اس کو علم المیراث بھی کہتے ہیں. اور ایک اور وہ بات جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جاننا کہ قیامت کا دور جب قریب آئے گا تو سب سے پہلا علم جو اٹھا لیا جائے گا وہ ہے قرآن. اس علم الفرائض کا علم یعنی میراث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں کے نزدیک یہ چیز معنی نہیں رکھے گی اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں کامن ہے. تو لہٰذا اس کا علم جاننا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیزوں کی آیات کے اندر جانے سے پہلے وہ علم جو میراث سے ریلیٹڈ ہے ایفیلیٹڈ ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم المیراث یا علم الفرائض. اس کے بعد پھر دوسری یہ چیز کہ آپ دیکھیں کہ عرب معاشرہ کیسا تھا اور کیسے معاشرے کیا بیک گراؤنڈ تھا جس بیک گراؤنڈ کے تحت یہ آیات نازل ہوئیں. تو عرب معاشرے کے اندر جب ایک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد جو وہ پیچھے چھوڑ جاتا تھا مال, اس مال کی تقسیم انتہائی انجسٹلی کی جاتی تھی. وہ اس طرح سے کہ اس مال کے اندر اس کے ماں باپ اس کے اقارب کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا, اس کی عورت کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اگر وہ اس حصے کا مالک بنتا تھا تو اس کا سب سے بڑا بیٹا بنتا تھا جو گھڑ سواری جانتا تھا, جو لڑنے کے قابل تھا. سارا کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور چھوٹے بچوں اولاد اور عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو لہٰذا اس ظلم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود تمام حصوں کو مقرر کر دیا. حدیث تو الگ سے اس بات پہ بحث کر رہی ہیں لیکن قرآن نے خود اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ, اور جو قانون وراثت ہے وہ پوری تمہید کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے ان آیات کے اندر. ٹھیک ہے, اب کچھ ٹرمینالوجیز استعمال ہوں گی آگے ان آیات کے اندر, تو ان ٹرمینالوجیز کو ایک دفعہ جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ جب ان کا ذکر آئے تو فوراً سے ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا ڈیولپ ہو جائے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میت اب ایک لفظ آئے گا میت, اس کا مطلب کیا ہے؟ میت کہتے ہیں وہ شخص جو فوت ہو جائے, یعنی کہ وہ انسان جو فوت ہو گیا اور جو اس مال کا مالک تھا وہ فوت ہو گیا. جتنی بھی دولت کا مالک ہے اب وہ فوت ہو چکا ہے تو وہ جو مالک تھا اس کو کہتے ہیں صاحب المیراث. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ سب لکھ بھی رہے ہیں, تھوڑا بہت چلیں جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا بہت آپ لکھتے رہیں تاکہ مشکل باتیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہیں. جو علم المیراث ہے یہ انتہائی کمپلیکس ٹاپک ہے, انتہائی کمپلیکس, اور لوگ اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. الگ سے فیلڈ ہے, فقہ کے علماء الگ ہیں, علم المیراث کے علماء الگ ہیں, یہ الگ سے فیلڈ ہے. تو لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو آسان اس طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بلٹس میں جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ آپ لکھتے چلے جائیں تاکہ ایزی ہو جائے. قرآن کے اوپر ہی لکھیں گے تو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میت کون ہے؟ وہ شخص جو فوت ہو گیا, صاحب المیراث یعنی جس کا وہ مال تھا اور مال وہ پیچھے چھوڑ گیا اور خود وہ فوت ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک لفظ آپ کو بہت کامن ملے گا ان آیات کے اندر, وہ ہے وارث. اب وارث کون ہے؟ یعنی جن لوگوں تک یہ مال پہنچے گا جن کا ذکر آگے قرآن میں آئے گا ان کو کہتے ہیں وارث.
یعنی جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جن کو یہ مال پہنچانا ہے، جن کو اس کا حصہ دینا ہے، وہ ڈیزرونگ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ فریکشنز ملیں گی، چھٹا حصہ، تیسرا حصہ، نصف حصہ، دو تہائی حصہ۔ ابھی یہ فریکشنز آپ کو جو ملیں گی، ان فریکشنز کو کیا کہتے ہیں؟ ان فریکشنز کو کہتے ہیں ترکہ، ٹھیک ہے؟ ان فریکشنز کو کیا کہتے ہیں؟ ترکہ۔ اور یہ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے اپوائنٹڈ ہیں، ماں باپ کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ، والد کے لیے الگ، شوہر کا مال کی اگر آگے وارث اگر بیوی ہے تو اس کا الگ، اگر بیوی اگر مال چھوڑ کے جاتی ہے تو اس کا شوہر وارث بنتا ہے تو اس کا الگ، پھر اسی طرح بہن بھائیوں کا الگ، اولاد کا الگ، بیٹی کا الگ، بیٹے کا الگ۔ تو جو فریکشنز ہیں وہ ڈیوائڈ ہو گئی ہیں، ان سب کے حصے جو ہے وہ اپوائنٹڈ ہیں، مقرر شدہ ہیں، کوئی انسان ان کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، بگاڑ نہیں کر سکتا کہ ہاں بھی اس بچے نے تو بہت خدمت کی ہے ماں باپ کی، اس کو حصہ زیادہ جانا چاہیے، نہیں۔ ہر ایک کا اپوائنٹڈ حصہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وراثت کا جو مال ہے اس کی تقسیم کیوں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وعید بہت زیادہ آئی ہے حدیث کے اندر، اور جو انسان جو ہے وہ وراثت کے مال کو میں کمی کرتا ہے، لوگوں کو نہیں دیتا، ایک ہی انسان ہڑپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، جو حصے دار ہیں، جو حقدار ہیں، ان تک اس کا حصہ نہیں پہنچتا، اس کی وعید قرآن و حدیث میں بہت سخت ہے۔ قرآن میں تو الگ آیا ہے کہ وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ مال کھانے والے گویا اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، ایک بڑی اہم حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے مینشن کر رہی ہوں، آپ اس کا بلٹ جو ہے وہ اپنے پاس بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے تو انہیں کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور فرشتے ان کے منہوں کو کھول کھول کر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے تھے، اور وہ بلبلاتے اور چیختے تھے، اور آپ کے پوچھنے پر فرمایا، آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال ناحق کھاتے تھے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حقداروں کا مال کھا جاتے تھے اور ان کو ہڑپ کر جاتے تھے۔ آج یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی ذلت کا شکار ہیں، اور ان کے اونٹ جو ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان کھاتا ہے نا، مال کی لالچ ایسی ہے کہ انسان کو دل نہیں چاہتا کہ وہ دے، تو دینے کی ہوس کی وجہ، دینے کی جو ہوس ہے وہ اس کے اندر تھی نہیں، اور لینے کی ہوس تھی تو وہ کھاتا چلا جا رہا تھا مال، تو قیامت کے دن اس کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہوں گے، اور پرورشتے منہ کو پھاڑ پھاڑ کر اس کے منہوں میں جو ہے وہ پتھر ڈالیں گے، اور یہ چیختے رہیں گے، بلبلاتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ایک اور حدیث ہم نے کل پڑھی کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ایک ایک باڈی آرگن سے آگ نکل رہی ہوگی، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں حقداروں کا حق کھایا۔ تو لہٰذا وراثت کے حصوں کا علم ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ علم آ جانے کے بعد اس کو اسٹیپ کرنا، اس کو پروموٹ کرنا، اس کے علم کو پھیلانا، اور پھر اس کے اوپر ایکشن لینا، یہ بہت ضروری ہے، تاکہ انسان قیامت کی پکڑ سے بچ سکے، اس دن کی ذلت اور غم سے بچ سکے، اور خاص طور پر اس قیامت کا جو آغاز ہے قبر، اس کی وحشت اور اس کی تاریکی سے بچ سکے۔ تو لہٰذا آئی ہوپ آپ اس کی امپورٹنس سمجھ گئے ہوں گے کہ وراثت کی تقسیم کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وراثت کی تقسیم کا کانسیپٹ پہلے بھی تھا، عربوں کے معاشرے میں تھا، لیکن وہاں پر عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، عورت کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، اس کو کوئی اسٹیم، کوئی پریسٹیج نہیں دی جاتی تھی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس معاشرے کے اندر۔ تو لہٰذا کہاں اس کو وراثت کی تقسیم، اس کو وراثت کے اندر مال دینا، اور کہاں مرنے والے کے مال میں اس کو حصے دار بنانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر سیو کر کے نا ان کو ڈالیں، میں نے فون کیا تھا اسپیشل۔ تو لہٰذا اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل کی، آیت نمبر 7، وہ یہ دیکھیں کہ عورتوں کا الگ حصہ، مردوں کا الگ حصہ۔ اب ماں باپ اور بہن بھائی اور اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے، اور مال خواہ کم ہو، آیت نمبر 7 بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا لاسٹ حصہ جو ہے کہ مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا حصہ مقرر ہے، یعنی کہ ایک انسان اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ مال بہت کم ہے، تو آپ کے نزدیک ہے کہ یار یہ تو مال بہت کم ہے، اس کو بانٹنے کا
کیا فائدہ نہیں، وہ آپ کے نزدیک کم ہے لیکن ہر حال میں اس کو بانٹا جائے گا، جتنا بھی مال ہے اس کو حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے دار کو اس کا جو مال ہے وہ دیا جائے گا۔ اب میراث کی جو تقسیم ہے اس کے اندر انسان کی ایک ایک چیز آ جاتی ہے، انسان کا کے کپڑے، انسان کا کاروبار، انسان کے برتن، یہاں تک کہ اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد، یہاں اس کا چھوڑا ہوا سونا، اس کے چھوڑے ہوئے کپڑے، یہاں تک کہ سوئی تک چیزیں شامل ہیں، اور ہر چیز انسان اس کی جو چیز ہے اس کو ملایا جائے گا۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے اس میں سے کوئی چیز نہیں لے سکتا، وہ ایسے ہی حرام ہے کہ جیسے ایک مردار یا خون حرام ہے، ان سب چیزوں کو، ان سب مال کو تقسیم کیا جائے گا حصوں میں، اور پھر ان حصوں کو کے اکارڈنگ لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس انسان کی ایک ایک چیز، اس کا کاروبار، اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کے کپڑے، یہاں تک کہ چھوڑی ہوئی سوئی تک تقسیم کی جائے گی۔ کوئی اپنی مرضی سے اس کی تقسیم نہیں کر سکتا، اور یہ امانت ہے جس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آ جائیں آگے کہ مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے اور عورتوں کا بھی حصہ مقرر ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں، آیت نمبر 8 کی طرف آ جائیے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم، یعنی کہ اب تقسیم ہو رہی ہے، مال تقسیم کیا جا رہا ہے، شخص فوت ہو گیا، اس کا مال اب تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ مال کی تقسیم کے دوران جو ہے وہ یہ کچھ لوگ آ گئے ہیں، یعنی دور کے قرابت دار آ گئے ہیں، یتیم آ گئے ہیں، مسکین آ گئے ہیں۔ اب یہ تو حقدار تو نہیں ہے، لیکن یہ اس امید اور اس آس کے ساتھ پاس کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید کچھ تھوڑا بہت ہمیں بھی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں کہ تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بولو، اور ان سے نرمی سے بولو۔ تو آپ دیکھیں کہ اب اس کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورے مال میں سے کوئی انسان، اس میں سے بھی پورے کے پورے مال میں سے کوئی شخص یتیموں یا مسکینوں کو یا قرابت داروں کو، یعنی جو دور کے قرابت دار ہیں جن کو آپ فیملی فرینڈس کہتے ہیں، یا اڈاپٹیڈ سن ہوتا ہے، یا پھر جتنے بھی آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں، ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب حصے تقسیم کر دیے جائیں گے، اب جو حقدار ہیں، جن کو ان کا حصہ مل گیا، وہ اپنے حصے میں سے اپنی مرضی سے جتنا وہ افورڈیبل ان کے لیے، جتنا وہ ایزلی دے سکتے ہیں، وہ اس میں سے دیں گے۔ پورے مال میں سے کسی صورت جو ہے وہ حصہ نکال کر یتیموں یا مسکینوں کو نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں تم نہیں دے سکتے تو آخر نرم بات بولو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم کون ہو، تم تو حصے دار نہیں ہو، یہاں کوئی لنگر تو نہیں بٹ رہا، نعوذ باللہ، نہیں، ایسی باتیں بھی جب انسان مال کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک بغاوت آنے لگتی ہے، اور اس کا اظہار زبان سے ہونے لگتا ہے، ایک اکڑ آنے لگتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورتحال میں کسی صورت نازیبا الفاظ نہیں بولنے، بلکہ کیا کہنا ہے، ان کے ساتھ نرم بات کہنی ہے، اور ان کو لازمی کچھ نہ کچھ دے دلانا ہے۔ وہ بھی حصے دار جو ہیں، جب ان کو ان کا حصہ مل جائے تو وہ دیں گے۔ اور چاہیے، آیت نمبر 9 دیکھیے گا، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کیا کریں۔ یعنی اب ایک انسان ہے جو مال کو دیکھ رہا ہے، بڑا ہاسٹائل ہو رہا ہے، بڑا سخت رویہ ہے اس کا، بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کے ساتھ بات کر رہا ہے ان کے ساتھ کہ بھئی تمہارا تو یہاں پر حصہ ہی نہیں، تم یوں وہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہو، جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے، صرف حصہ دار یہاں پر رہیں گے، نہیں، ایسی ایسی باتیں کرنا۔ تو اس انسان کو جو اس وقت ایسا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اب یہاں پر رکھو کہ تم مر جاتے ہو، اپنے پیچھے تم یتیم بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہو، کیا تم یہ ڈیزرو کرتے ہو، یا کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ تمہارے یتیم بچوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے؟ نہیں۔ تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر جچی تلی بات کہا کرو، یعنی کہ ان کے ساتھ جو رویہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ مال بھی کوئی ان کا کمایا ہوا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا اور ان کو وہ مال دیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا کسی صورت بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شفقت کا جو رویہ ہے وہ نہیں ہٹانا جب ان کے پاس یتیم یا پھر مسکین یا پھر دور کے قرابت دار آئیں، اس آس کے ساتھ کہ ان کو بھی کچھ مال دے دیا جائے۔ اب یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی اچھے سے کہ تمہیں اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کیا کریں۔ اور پھر اس کے بعد اب بہت سخت وارننگ دی جا رہی ہے، وہ لوگ جو مالکوں کو کھا جاتے ہیں، وہ لوگ جو مالوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اور جو لوگ
नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं, यानी वो लोग जो उनको विरासत में हिस्सा, आप देखिए यतीम एक इंसान है, ये एक कमजोर इंसान है, एक बेवा इंसान है, एक मर्द है, वो अपनी पीछे एक औरत को छोड़ गया, वो तो बेवा है, अब वो अपना हक तो मांग नहीं सकती। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ये एक कमजोर तबका है, एक ज़ईफ तबका है, इस तबके का वाली कोई नहीं है, इस तबके के लिए की साइड लेने वाला, इस तबके की वकालत करने वाला कोई भी नहीं। तो लिहाजा अब चचा होते हैं या लोगों की जो आप कहते हैं कि बड़े हेड्स होते हैं, जिस पस मंजर में आयत नाजिल हुई, मैं आपको वो भी बताऊंगी, वहां पर भी एक चाचा ने पूरा माल हड़प कर लिया था, और फिर वो औरत जो बेवा थी वो नबी वसल्लम के पास शिकायत लेकर आई थी, वो भी मैं आपके सामने हदीस पढ़ती हूँ। तो लिहाजा यही बड़े बड़े लोग, ये भाई बड़े, ये चचा जो है वो माल को हड़प कर लेते हैं, और जो बेटे हैं वो हड़प कर लेते हैं, और फिर इन लोगों के लिए तो कोई हिस्सा बाकी ही नहीं रहता। तो लिहाजा उनके लिए जबरदस्त वार्निंग है कि जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं, वो अपने पेट में गोया आग भर रहे हैं, और अनकरीब वो दोजख में जाएंगे। तो लिहाजा वरसा के माल में रद्दो-बदल करना, कमी पेशी करना, ये कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। ये कबीरा गुनाह है कि जिसकी किसी सूरत माफ़ी नहीं, और इसका अज़ाब बहुत सख्त, मैंने आपको बताया कि इसका अज़ाब क्या है कि क़यामत के दिन इनके ऊँट गोया के ऊँटों इनके होंठ गोया के ऊँटों की तरह होंगे, और उनके मुँहों को फाड़-फाड़ कर जो है वो जहन्नुम में डाला जाएगा, फाड़ कर उसमें जहन्नुम के पत्थर डाले जाएँगे। और इसी तरह एक और हदीस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस शख्स पर लानत की है जो ज़मीन के निशान मिटाएगा। यानी जायदाद वगैरह के अंदर क्या है कि तक़सीम की लकीरें लगाई जाती हैं, और ये इंसान लालच की वजह से उन लकीरों को मिटाकर अपनी ज़मीन को ज़्यादा करने के लिए उसमें रद्दो-बदल करे, और फिर जब रद्दो-बदल करने के बाद फिर उसको अपना कहे, और क़यामत के दिन इसी शख्स को, क्योंकि लालच इसके अंदर भरा हुआ था ना, हवस भरी हुई थी, क़यामत के दिन इसके होंठ जो है ऊँटों की तरह होंगे, और गोया ये अपने पेट में आग भर रहा है, और ऐसा इंसान जो है वो क़यामत के दिन ऐसे सतूनों में बांध दिया जाएगा, क्योंकि आपने हमने सूरह हुमज़ा पढ़ी थी कि जहाँ पर उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकेगा, ये बिलबिलाते रहेंगे, इनके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सिर्फ जहन्नुम की आग होगी। तो लिहाजा इस चीज़ का अवेयरनेस दिलाना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़मीन में कमी आ गई, वो एक, आप फिर भी सेफ साइड पे हैं, लेकिन आपने नाहक किसी की ज़मीन ले ली, हथिया ली, गलतफहमी हुई, जो भी हुआ केस, उस सूरत हाल में क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई आप हक पर हैं या नहीं हैं। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। खुदारा इस चीज़ की अवेयरनेस खुद भी हासिल करें, इस चीज़ को समझें कि ये चीज़ एक बहुत बड़ा मामला है, और उसके बाद फिर इस चीज़ की अवेयरनेस सबसे पहले जिसका हकदार है वो आपके घर का मर्द है, अपने घर के मर्द को इस चीज़ की अवेयरनेस दिलाएं। तो लिहाजा यहाँ पर हमने कहा, क्या पढ़ा कि जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं, वो अपने पेटों में आग ही भर रहे हैं, और अनकरीब वो दोजख में जाएंगे। अब उसके बाद अगली जो आयत है, आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12, आयत नंबर 12 और 11 के अंदर डिटेल के साथ मुकम्मल तमहीद और मुकम्मल आप कह लें कि एक्सप्लेनेशन के साथ अल्लाह ताला ने हर हकदार का हक उसको दिलवाया है, और उसके हक को मुकर्रर कर दिया है। और आप देखें कि ये जो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई, मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो विरासत का इल्म है, इस विरासत के इल्म को क्या कहते हैं, इल्मुल फराइज या इल्मुल मीरास। ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स, इंतहाई डिटेल टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ इन 2 आयात पर हज़ारों की तादाद में बुक्स लिखी गई हैं। लोग बाकायदा इन फील्ड्स के अंदर डॉक्टरेट हासिल करते हैं, इनके अंदर स्पेशलिटी होती है। आम फ़क़ई जो लोग, आम जो फ़ुक़हा हैं, वो भी इसके अंदर ज़ीरो हैं। एक अलग से एक इंसान है जो उस फील्ड के अंदर महारत हासिल करता है, और फिर जब आप उसके सामने इन मसाइल को लेकर जाते हैं, वो आपके माल को देखकर, सिचुएशंस को देखकर, माल की तादाद को देखकर फिर उनको हिस्सों में बटोरता है, उनको बँटवाता है, उनको तक़सीम करता है प्रोपोर्शंस के साथ। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा इंटेंस वॉल्यूम्स इनके ऊपर लिखी गई हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हमने इन आयात को की गहराइयों में नहीं जाना, क्योंकि वो चीज़ फिर हमारे लिए मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी का बाइस बनेगी। हम इन आयात को पढ़ेंगे, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने किसको कितना हिस्सा दिया है, और फिर उसके बाद हमें ये पता हो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हमें ये पता हो कि हमने अपने घर के मर्द को किस तरह इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना है कि क़यामत के करीब सबसे पहले जो इल्म उठा लिया जाएगा वो इल्मुल मीरास है, वो इल्मुल फ़राइज़ है, और लोग इस चीज़ को मायने ही नहीं देंगे, लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे। तो लिहाजा आयत नंबर 11 देखिएगा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन।
اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اب کیا ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اپنے پیچھے وہ کیا کیا چھوڑ کر جاتا ہے، کون کون سے لوگ چھوڑ کر جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اپنے پیچھے ایک انسان جب مر کے جاتا ہے تو وہ اولاد چھوڑتا ہے، اگر ایک مرد ہے تو اپنی بیوی چھوڑتا ہے، اپنے والدین چھوڑتا ہے، تو لہٰذا ہر انسان کے لیے جو اس کا حصہ ہے وہ مقرر ہے۔ اب کیا ہے کہ ان حصوں کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس بیک گراؤنڈ کے تحت یہ حصے نازل ہوئے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ مسند احمد میں بھی ہے، یہ احمد بن جنبل میں بھی ہے، یہ تمام بکس جو ہیں ان سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کی حضرت رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی لڑکیاں ہیں، اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں کہ یہ دونوں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی لڑکیاں ہیں، ان کے والد آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے اور وہیں شہید ہو گئے، ان کے چچا نے ان کا کل مال لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے نکاح بغیر مال کے نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کرے گا، چنانچہ آیت میراث نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چچا کے پاس آدمی بھیج کر حکم بھیجا کہ 2 تہائیوں تو ان دونوں لڑکیوں کو دو، یعنی 2 تہائی ان دونوں لڑکیوں کو دو اور 8واں حصہ ماں کو دو اور باقی مال تمہارا ہے۔ تو لہٰذا اس پس منظر پر جب ان حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی جو وائف ہے انہوں نے شکایت کی کہ چچا نے سارا مال ہڑپ کر لیا ہے، تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، ہم کیا گزارا کیسے ہوگا، ان کے نکاح کیسے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کو بلوایا اور ان کے حصے دلوائے۔ تو لہٰذا امپلیمنٹیشن اسی وقت سٹارٹ ہو گئی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو لہٰذا آپ سب سے پہلے آیت جو ہے جو حصہ بتایا جا رہا ہے وہ اولاد کا بتایا جا رہا ہے کہ جب اولاد کی طرف مال تقسیم کیا جائے گا تو اولاد کے اندر اگر بیٹا ہے تو بیٹے کا حصہ دگنا ہوگا بیٹی کے حصے کے مقابلے میں، یعنی کہ اگر 40,000 ہے اور 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو 10,000 بیٹی کو جائے گا، 10,000 دوسری بیٹی کو جائے گا اور 20,000 بیٹے کو جائے گا، یعنی بیٹے کو ڈبل ملے گا بیٹی کے مقابلے میں۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ انتہائی کنٹروورشیل اور انتہائی شک میں ڈالنے والی چیز، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پروپیگنڈاز پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے بدظن کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیات کو غلط انٹرپریٹیشن کر کے کمزور ایمان والوں کو مرتد کرنے کے لیے ایسی آیات کو کوٹ کرتے ہیں کہ تمہارے دین نے تو عورت کو حق ویسے ہی نہیں دیا، جب گواہی کی باری آئے تب بھی ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ 2 مردوں کے مقابلے، یعنی اگر عورت ایک دے رہی ہے تو 2 مرد بھی گواہ ہونے چاہیے، اور اب جب ایک مرد جو ہے وہ 2 عورتوں کے، یعنی ایک مرد اگر گواہی دے گا تو ساتھ میں 2 عورتیں ایکولنٹ اس کی گواہی ہوگی، اور اب مال کی تقسیم میں بھی عورت کو آدھا دیا جا رہا ہے اور مرد کو جو ہے وہ ڈبل دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے اگر انسان آیات کو حکمت کے تحت، آیات کی حکمت نہیں سمجھتا تو یہی آیات جو ہے وہ قرآن اب انسان شک کی نگاہ سے پڑھتا ہے اور آیات کی حکمت کو نہیں سمجھتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب ہم تھوڑا سا لاجیکلی سوچتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک نارم ہے، اس سوسائٹی کے اندر اکنامک، اب آپ نے خود اپنے دل سے یہ سوال کرنا ہے اور پھر آپ خود اس کو آنسر کر سکیں گے کہ کیا یہ ظلم ہے یا پھر یہ عورت کو ایک ایڈوانٹیج دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو اکنامک برڈن ہے، جو گھر کے اخراجات ہیں، جو کفالت کی ذمہ داریاں ہیں، تو جو تجارت کی ذمہ داریاں ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ بیوی کو فیڈ کرنا، ماں باپ کو فیڈ کرنا، بہن بھائیوں کو فیڈ کرنا، پھر رشتہ داروں کے اندر پھر زکوٰۃ دینا، پھر صدقہ دینا، یہ سب ذمہ داریاں کس کے اوپر ڈالی گئیں؟ یہ تجارت کی ذمہ داریاں، یہ لین دین کی ذمہ داریاں، یہ کس پر ڈالی گئیں؟ معاش کی ذمہ داریاں کس پر ڈالی گئیں؟ یہ مرد پر ڈالی گئیں۔ عورت کو ان ذمہ داریوں سے بالکل آپ کہہ لیں کہ سائڈ پر کر دیا گیا، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، معاشی ذمہ داری۔ اب کیا ہے کہ عورت اگر خود پردے میں رہتے ہوئے، سطر کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنی آواز کا، اپنی چال ڈھال کیا کہ سطر کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ اپنی ایک منی جنریٹنگ سسٹم کو جنریٹ کرتی ہے، اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے، تب بھی
وہ اس کے اندر جو حاصل کرے گی مال کو وہ اس کا اپنا ہوگا, وہ اس کو اون کرے گی. اور اگر وہ اس مال جو اس نے ارن کیا, اگر وہ شوہر کو دے گی تو بطور احسان لے گی. شوہر وہ مال اس سے جبرن نہیں لے سکتا, لیکن شوہر نے جو مال ارن کرنا ہے وہ اس پر فرض ہے, وہ اس پر واجب ہے کہ وہ اس پر لگائے, اپنے گھر والوں پر اور اپنے خاندان پر اور تجارت کے. تو آپ دیکھیں کہ دونوں طرف کتنا فرق آ جاتا ہے کہ مرد کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہیں. اب جب اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو لہٰذا اس نے خرچ کس پر کرنا ہے, ہمارے اوپر ہی تو کرنا ہے. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل حصہ دیا. پھر عورت کو ایک تو اس کے اوپر معاشی ذمہ داری کوئی نہیں ڈالی, ارن بھی کرے گی تو اپنے پاس رکھے گی. کوئی پراپرٹی اگر اس نے خریدی ہے تو وہ اس کو اون کرتی ہے, وہ اس کے نام ہوگی, اور وہ اگر شوہر کو دے گی تو وہ احسان ہوگا, وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ مہر کی صورت میں بھی اس کے پاس مال آ رہا ہے, تو شوہر کے پاس یا ایک مرد کے پاس تو کم ہی چیز آ رہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انصاف کے طور پر مہر بھی اس کے عورت کے پاس جا رہا ہے. پھر عورت کو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ بھائی تم نے بھی عورت کا جو ہے وہ ہیلپنگ ہے, مرد کا ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے, تم نے بھی ارن کرنا ہے ورنہ گھر نہیں چلے گا, تم پر واجب ہے. نہیں, عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. اور پھر اس کے باوجود اگر اس کو وراثت میں بھی حصہ دیا جا رہا ہے تو یہ آپ کہنا کہ ایک احسان ہے. وہ گھر میں بیٹھی ہوئی اس کے باوجود اگر اس کو وراثت میں حصہ دیا جا رہا ہے تو یہ عورت کی ایک اکرام کیا جا رہا ہے, عورت کو ایک پریسٹیج دی جا رہی ہے, عورت کو عزت دی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود عورت یہ کہے کہ نہیں, ایک نہیں دو کیوں نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ عزت جو ہے وہ راس نہیں آئی. تو لہٰذا اس لیے پھر مرد جو ہے اس کو 2 حصے دیے گئے. اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. اب جو عرب معاشرہ تھا اس کے اندر آپ نے ایک چیز سمجھی, اور پھر اسلامی شریعت نے عورت کو کس طرح سے ایک آئیڈینٹی کو, اس کی آئیڈینٹی کو اپلفٹ کیا. اس کے اندر عورت جس بھی روپ میں ہے, اگر ایک شوہر ہے وہ پیچھے بیوی چھوڑ کر جاتا ہے تو بیوی کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا. بہن کو چھوڑ کر جاتا ہے ایک مرد تو اس کی بہن کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا, بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا, ماں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا. تو عورت جس روپ میں بھی ہے ہر روپ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ دیا ہے. لیکن آج جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں اور اس کلچر کے اندر جو ایمرج ہو گئی ہندوانہ رسومات, اور پھر سب سے بڑی لعنت جس نے ہم سے اس قانون پر عمل کرنے کو چھین لیا, وہ جہیز کی لعنت ہے. کہ اب کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا, اب جب جہیز ہم نے دے دیا اور ہم نے تم پر اتنا لگا دیا, اب ہمارے پاس واپس مت آنا کہ ہم جو ہے تم ہم سے وراثت کا حق مانگ سکو. تو لہٰذا نہ ہی کبھی عورت مانگ سکتی ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک برڈن ہے کہ بھائی میرے اوپر تو اتنا کچھ لگایا جا چکا ہے, تو یہ آپ کے اوپر فرض نہیں تھا, آپ نے کیوں لگایا جبکہ آپ کے اوپر فرض نہیں تھا. تو لہٰذا جو جہیز کی لعنت ہے اس نے اس عمل کو ہم سے عمل کرانے میں چھین لیا, اور لہٰذا ہر انسان انڈاؤٹیڈلی اس گناہ کا شکار ہے. اس قانون پر عمل کرنے سے بالکل گریز ہے, بلکہ اس کا علم ہی نہیں, کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. اگر مال جاتا بھی ہے تو سارا کا سارا بیٹوں کو چلا جاتا ہے, چچا ہڑپ کر جاتے ہیں, تایا ہڑپ کر جاتے ہیں. عورت ایک کمزور طبقہ, وہ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. اور پھر اگر کوئی مانگ لیتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرو, تو اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے, ایک بینر لگا دیا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ اس کا علم لوگوں کو دیا جائے, ورنہ یہ چیز ہماری, یہ وہی بات ہے کہ انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے گا مگر آخری عمر میں ایسا کام کر جائے گا کہ جو اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. تو یہی وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کو مکمل طور پر ناکامی کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ عورت کا حصہ کیوں سنگل رکھا گیا مرد کے مقابلے میں, کہ مرد کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, اکنامک برڈن بہت زیادہ مرد کے اوپر رکھا گیا ہے, تو مرد کا حصہ دگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, اب آیت نمبر 11 دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے, اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا. اب متروکہ کیا ہے؟ ترکہ ہے, جو ڈسٹریبیوٹیڈ مال ہے, جو فریکشنز ہیں, جو وہ مال چھوڑ کر گیا. اب اس چھوڑے ہوئے مال, اب آپ دیکھیں اگر تو ایک لڑکی ہے اور ایک بیٹا ہے, تو بیٹے کو ڈبل ملے گا اور ڈبل کا ہاف جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا. اب ان کیس یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں بہت زیادہ تھیں, تو اب بیٹیاں جب زیادہ تھیں تو 2/3 حصہ, چاہے 10 بیٹیاں ہیں, 12 بیٹیاں ہیں, 6 بیٹیاں ہیں, 2/3 حصہ ان 6 کی 6 بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. فریکشن کو بدلا نہیں جائے گا, ان کے اندر برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے گا. اب یہ برابری کی جو تقسیم ہے یہ وہی انسان کرے گا جس نے اس کے اندر اسپیشیلٹی حاصل کی ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بیٹی کا حصہ سنگل, بیٹے کا حصہ ڈبل. اب اگر بیٹیاں زیادہ ہیں تو 2/3 حصہ ان کے اندر, 2/3 حصہ دولت کا ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. اور اگر ایک ہی بیٹی, یعنی ایک انسان مر گیا اور وہ اپنے پیچھے صرف ایک ہی بیٹی کو چھوڑ کر جا رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ اس بیٹی کو
نصف حصہ ملے گا، یعنی مال کا آدھا حصہ اس بیٹی کو دیا جائے گا، اور اس بیٹی کو محروم نہیں کیا جائے گا، نہ اس میں زیادتی کی جائے گی نہ اس میں کمی کی جائے گی، ایگزیکٹ مال کا آدھا حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اور میت کے ماں باپ، اب اولاد کا حصہ فائنلائزڈ ہو گیا، اب آ جاتے ہیں ماں باپ کی طرف۔ اب ماں باپ کا جو مال ہے وہ 3 سچویشنز کے اندر تقسیم ہو گیا ہے، 3 ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں، اور ڈفرینٹ کنڈیشنز کے اندر اولاد کی موجودگی، بعض اوقات ماں باپ ہیں تو اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہیں اولاد بھی ہے، اچھا ماں باپ بھی ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں، تو ان تینوں سچویشنز میں حصے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے، سب سے پہلی بات، میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ان کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہے۔ میت اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کر گیا، اور اولاد وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اور اپنے ماں باپ بھی ہیں، تو باپ کو بھی چھٹا حصہ دیا جائے گا اور ماں کو بھی چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ اب کیا ہے، اب اگر میت کے پیچھے اولاد نہیں ہے، تو اب اولاد نہیں ہے تو ماں باپ اب اس کے ماں باپ صرف وارث ہیں، تو اس کی ماں کے لیے کیا ہوگا، تیسرا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کو چھٹا حصہ ہے، اگر بہن بھائی ہوں گے تو ماں کو چھٹا حصہ، اگر صرف اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہے تو ماں کے لیے تیسرا حصہ، اور اگر اولاد ہے تو ماں باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ۔ اب جب ماں کا حصہ بتا دیا تو والد کا کتنا ہوگا، اب یہ فقہا جو ہے وہ اس کو اس سچویشن کے مطابق اس کو حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی گہرائیوں میں جا کر ہم مزید کمپلیکسٹی کے اندر پھنس جائیں گے، جتنا ہمیں آیات سکھا رہے ہیں ہم اتنا اس کو سیکھیں گے، اور باقی جب معاملات آتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ مدد لیتا ہے جس نے اس کے اندر اسپیشلٹی، اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ جو اسپیشلسٹ ہے اسی فیلڈ والے سے پھر ہم جو ہے وہ سبق لیتے ہیں، اس سے ہیلپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، یعنی کہ وراثت کی تقسیم کن کنڈیشنز کے بعد کی جائے گی، قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے گی اور وصیت کی تکمیل کے بعد کی جائے گی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت کن کن سٹیپس کو مد نظر رکھنا ہے، ہم نے ان سٹیپس کو اگر ہم مد نظر نہیں رکھیں گے تو بہت بگاڑ کا سبب وہ چیز بن جائے گی، معاملہ بالکل گڑبڑ ہو جائے گا، بہت کنفیوژن اور کیوس بن جائے گا۔ تو لہٰذا وہ جو سٹیپس ہیں ان کو ہم نیکسٹ میٹنگ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لہٰذا اب میراث ہے اس کی تقسیم سے پہلے کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے، ان سٹیپس کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ سب کام، یہ جو حصے ہیں ان کا جو بٹوارا ہے وہ اس وقت ہوگا جب وصیت کی تکمیل کر دی جائے گی اور جب قرض کی ادائیگی کمپلیٹ ہو جائے گی، جب قرض کو دے دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے مال کو چھوڑ جاتا ہے، اس مال میں سے، اس مال کو کیا کہتے ہیں، اس مال کو ہم کہتے ہیں میراث، اس مال کو ہم اور اگر اس کو پروپورشنیٹ کر دیا جائے، اس کو فریکشنز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ترکہ۔ اب میراث میں سے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ میت میں کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، قبر کے لیے اگر کوئی زمین خریدنی ہے تو اس زمین کو خریدا جائے گا، اس کی تدفین کے بعد جو خرچہ آئے گا بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں، لیکن جتنا ایک درمیانی راہ میں رہ کر، اعتدال کے اندر رہ کر جو خرچے آئیں گے وہ تمام اس کے مال میں سے ہی کیے جائیں گے۔ تدفین کا عمل، کفن دفن کا عمل، قبر کے لیے زمین اگر خریدنی ہے تو ایسی صورتحال میں بھی کیا کیا جائے گا کہ اس کے مال میں سے وہ انتظام کیا جائے گا۔ اب جب یہ کر لیا اس کے بعد کیا ہوگا، قرض کی ادائیگی کی جائے گی، کیونکہ قرض کی ادائیگی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے اول درجہ تو یہ ہے کہ انسان قرض ہی نہ لے، قرض کے لینے کو کبھی بھی کسی صورت بھی آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا، اس کو نگیٹ ہی کیا گیا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان بہت برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کی گہرائی میں بھی ہم گئے تو پھر ہم اپنے ٹاپک سے نکل جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں ابھی بھی ہمارے پاس ایک چانس ہے، ہر دن ہمارے پاس ایک اپارچونٹی ہے کہ قرض جو ہم نے لے رکھا ہے اس کو فوراً سے فوراً ادا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں اور پھر اچھی طرح رگڑا دے کر ہزاروں سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، ہمیں یاد بھی ہوتی ہے لیکن اگلے بندے کو تڑپانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اس کا
रिएक्शन चेक करने के लिए हम कर्ज नहीं देते। तो सबसे पहला काम ये कि कर्ज की अदायगी अपनी ज़िंदगी में आदमी कर जाए, क्योंकि वो मर गया और उसके ऊपर कर्ज का बोझ हुआ तो उसके बारे में हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकरूज़ों के जनाजे नहीं पढ़ाए और उनके जनाजे पढ़ाने से इनकार कर दिया, और किसी आदमी को कहा कि तुम जनाजा पढ़ाओगे, मैं नहीं जनाजा पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज का बोझ था। तो लिहाजा कर्ज के बोझ को आज ही ख़त्म करना है, हर हाल में, हर सूरत में। और अव्वल तो कर्ज को लिया ही ना जाए, अपने मामलात को इस तरह रखा जाए कि कर्ज ना लिया जाए। अब सबसे पहली चीज़, इवन शहीद भी है तो उसके कर्ज की अदायगी लाजिम है। फिर इसी तरह अगर मैयत ने किसी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी इंसान से कुछ ले रखा था, उस चीज़ को उस इंसान के हवाले किया जाएगा। फिर इसी तरह अगर किसी की मजदूरी देनी रहती थी तो उस मजदूर को उसकी मजदूरी देना होगी। कौन देगा? उसके वारिस देंगे। अगर वारिस इस काबिल नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर रिश्तेदारों में से कोई इंसान इस बात को अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले लेगा, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा और उसी वक्त जो है वो उसको दिया जाएगा। फिर इसी तरह अगर कसास और दियत के मामलात हैं तो उनको उसी वक्त हल किया जाएगा। अगर उस मैयत ने कोई मन्नत मांगी हुई थी कि उसने अहद किया हुआ था कि मैं रोज़ा रखूंगा, या मैं इतने रोज़े रखूंगा, या मैं उम्रा करूंगा, या मैं हज करूंगा, या मैं एतकाफ बैठूंगा, तो उसके जो वारिस हैं वो उस मन्नत को पूरा करेंगे। ये तमाम काम होंगे। उसके बाद फिर क्या है कि यानी मैयत के ज़िम्मे जितनी भी आप कह लें कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी लोगों की तरफ से, लोगों के जो बोझ उसको अदा करने थे वो उसको हर हाल में करने हैं। उसके बाद फिर क्या है कि अब कर्ज का लेन देन हो गया। सबसे पहले कबर की जो ज़मीन थी, कफन दफन था, लेन देन था, वो सब वो हो गया सॉर्ट आउट। उसके बाद कर्ज का अगर लेन देन था तो वो सॉर्ट आउट हो गया। अब देखें कि नबी इस्लाम के दौर में क्या होता था, जब नबी वसल्लम किसी जनाजा जब कभी जनाजा पढ़ाने जाया करते थे तो नबी इस्लाम ऐलान करते थे कि क्या इस इंसान का कर्ज किसी पर है। तो जब वो इंसान अपना हाथ खड़ा करता था कि हाँ इस इंसान का मेरा कर्ज इसने देना था, तो अगर उसके वारिसों को हुक्म दिया जाता था कि वो उसका कर्ज दें, और अगर वारिस इस काबिल नहीं होते थे, यानी उनकी अफोर्डेबिलिटी उनकी इजाज़त नहीं देती थी, तो लिहाजा फिर उसके जो रिश्तेदार हैं वो उनको दिया करते थे। और अगर वो इंसान जो है वो उसका इंतज़ाम नहीं हो रहा था कि कोई इंसान भी देने को तैयार नहीं है कर्ज, तो आप सल्लम वहाँ से चले जाया करते थे और किसी और को अपॉइंट कर जाया करते थे कि तुम जनाजा पढ़ाओ, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि कर्ज की अदायगी को दुनिया में ही वाइंड अप कर दिया जाए। और फिर उसी बात जो है और ऐलान भी किया जाता है कि किस किस का कर्ज है, और फिर लोग बाज़ औक़ात हाईलाइट करते हैं, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमने माफ़ किया है, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी हालत और एक तारीख हुई भी होती है, लेकिन दुनिया में ही इंसान इस मामले को तय करके जाए। और फिर अगर वो उस इंसान ने कोई वसीयत की भी है तो उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा। अब वसीयत की अहमियत, अच्छा अब वसीयत क्या है? थोड़ा सा वसीयत को समझ लेते हैं फिर उसके बाद। अच्छा जी, अब वसीयत क्या है? वसीयत ये है कि वो ताकीद जो इंसान फौत हो जाने से पहले करता है अपने माल के हवाले से या किसी भी हवाले से, कि मेरे मरने के बाद वहाँ कुआं खुदवा देना, या फलां जगह मस्जिद खड़ी कर देना, फलां जगह ये काम कोई सोशल वेलफेयर का काम कर देना, या मेरे माल को जो है वो अल्लाह की राह में दे देना, यानी जितनी वसीयतें वो करके जाता है, या मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को रात के वक्त लेकर जाना, पर्दे में लेकर जाना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वसीयत आपको याद है, उन्होंने कहा था कि मेरे जनाजे को रात के वक्त लेकर जाया जाए ताकि कोई नामहरम ना लेकर खड़ा हो। फिर इसी तरह ये वसीयत करके जाना। अब हमें कौन-कौन सी वसीयतें करनी चाहिए, ये मैं आपको इस सामने कुछ आइडियाज़ रख रही हूँ कि वसीयत करके जाना कि मेरी मैयत पर किसी सूरत बैन नहीं किया जाएगा, किसी सूरत नोहा नहीं किया जाएगा, और ये वसीयत मुझे आपको करनी है, आपको मुझे करनी है, क्योंकि अगर इंसान ये जानता है, अगर वो जानता है कि उसके ख़ानदान में ये रस्म आम है और वो इस हाल में मर गया कि उसने लोगों को नहीं रोका, तो उसको अज़ाब होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैयत पर जब बैन किया जाता है तो मैयत को अज़ाब होता है। कौन सी मैयत को? कि जो खुद भी बैन किया करती थी अपनी ज़िंदगी में और फिर उसने रोका नहीं। तो लिहाजा ये तमाम वसीयतें बहुत ज़रूरी है करके जाना। और फिर ये वसीयत करके जाना कि मेरी मैयत पर कोई बिदात नहीं होगी। ये सब कुछ बता कर जाना हम सब पर लाजिम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है कि जिस इंसान ने वसीयत करनी हो उसके ऊपर 2 रातें भी इस हाल में ना गुजरे कि उसने वसीयत ना लिख कर रखी हो। और जिन उस्ताज़ा को मैं सुनती हूँ वो बताती हैं कि जब हमने ये आयत सुनी तो हमने एक छोटा सा बॉक्स मैंने बना लिया और मैं उसमें अपनी वसीयतें तैयार कर करके रखती रहती थी। तो लिहाजा वसीयत को तैयार करके रखना, कहीं ना कहीं लिख कर रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा वसीयत क्या है? वो ताक़ीद
جو انسان موت سے پہلے کر کے جاتا ہے اپنے ورثاء کو. اور وصیت جو ہے وہ اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ وصیت جو ہے وہ کوئی زبانی کلامی نہ ہو کہ آپ کا جب دل چاہے آپ کوئی وصیت کر لیں. کوئی جب آپ کا دل چاہے آپ کو موت یاد آ رہی ہے تو آپ کوئی وصیت زبانی کلامی کر دیں. نہیں, آپ کی وصیت ہر حال میں لکھی ہونی چاہیے. ہر انسان کے سامنے وہ پیپر میں لکھی سامنے اس کے پیش کی جائے گی ہمیں یہ وصیت ہے, اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور وصیت پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اسی طرح اگر مال سے ریلیٹڈ کوئی انسان وصیت کرنا چاہتا ہے کہ بھئی اتنی دولت میں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ میرے یہ پلاٹ چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ زمینیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس زمین پر مسجد بنانی ہے, اس زمین پر یہ کرنا ہے, اس زمین پر یہاں پر کنواں کھدوانا ہے, تو وصیت اگر مال سے ریلیٹڈ وہ وصیت کرتا ہے تو صرف اور صرف اس کو اجازت کتنی ہے, 1/3 1/3 آف ہز دولت جو ہے اس کے اوپر وہ وصیت کر سکتا ہے. اس سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر رکھے ہیں وارثوں کے, ان وارثوں کو بھی تو حصے دینے ہیں. اب یہاں پر آگ کرنے کا کانسیپٹ ختم, اسی طرح ساری کی ساری دولت ایک کسی کے نام کر جانے کا کانسیپٹ ختم, اپنے پسندیدہ رشتہ داروں کو دولت دے جانے کا کانسیپٹ ختم, صرف بیٹوں کو دولت دے جانے کا کانسیپٹ ختم. یہ سب کانسیپٹس کا رد ہو گیا. منہ بولے بیٹے کے حوالے سب کچھ کر جانے کا کانسیپٹ ختم نہیں. لہٰذا یہ سب کانسیپٹس کا انکار ہو جاتا ہے کہ صرف اور صرف 1/3. اب ایک انسان ہے جو وصیت کر گیا 1/3 مال سے زیادہ, ٹھیک ہے, تو اب ورثاء کا کیا کام ہے؟ ورثاء 1/3 مال تک تو اس کی وصیت کو امپلیمنٹ کریں گے, اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اگر امپلیمنٹیشن ہوئی تو اس میت کے لیے بہت بڑا وبال ہے, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث بہت سخت ہے. اور حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بہت سخت حدیث ہے, آئی ہوپ آپ اس کو کہیں نہ کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 70 سال تک نیکیاں کرتا رہے گا, پھر وصیت کے وقت ظلم و ستم کرتا ہے, اس کا خاتمہ برے عمل پر ہو جاتا ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے. 70 سال تک وہ نیکیاں کرتا رہا مگر وصیت میں ظلم کر گیا, لوگوں کے حصوں کو ان کے حصوں سے محروم کر کے غلط وصیت کر گیا, تو وہ انسان جہنمی بن جاتا ہے. اور ایک انسان برائی کا عمل 70 سال تک کرتا رہا, پھر اپنی وصیت میں عدل کرتا رہا اور خاتمہ اس کا بہتر عمل پر ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا وصیت کو تیار رکھیں, اس کو لکھتے رہیں. کوئی ایک جو آپ کا سیکریٹ انسان ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عدل پر آپ کے اس کو ظاہر نہیں کرے گا, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی اس انسان کی وصیت یہاں پر تیار ہے, اس کو اپنے پاس لکھتے رہیں. جو چیزیں آپ کی خواہش ہے کہ موت کے بعد ان پر امپلیمنٹیشن ہو, وہ سب آپ پاس تیار ہو, لکھی فارم میں ہو. مال کی صورت میں آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو 1/3 سے زیادہ پر وصیت جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وصیت جو ہے وہ ورثاء کے حق میں نہیں کی جا سکتی. یعنی جن وارثوں کا حق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, ان کے حق میں مزید وصیت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ان کا حق تو آلریڈی آپ کہہ لیں کہ مقرر کر دیا گیا ہے, اپوائنٹڈ ہو چکا ہے. اب مزید اگر ان کو آپ کہیں کہ نہیں, بیٹی کو آلریڈی حق اس کا مل گیا نا, ابھی بیٹی کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہاف اس کو ملے گا, پھر اگر زیادہ بہنیں تو 2/3 ملے گا, اگر ایک ہی بیٹی ہے تو ایک ہاف 1/2 آف دا ویلتھ ملے گا. اب آپ مزید کہہ جاتے ہیں کہ نہیں میری بیٹی کو یہ بھی دینا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ تو چلے گئے, آپ کی وصیت بھی 1/3 پر ہی تھی, چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں 1/2 پر تھی, لیکن اس کے بعد جو معاشرتی بگاڑ اور جو حسد اور جو بغض اور لوگوں کے اندر جو صلہ رحمی کا بانڈ ٹوٹے گا, اور وہ جو لوگوں کے اندر جیلسی پیدا ہوگی کہ وہ اس کو دے گیا اور مجھے نہیں دیا, ہاں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے زیادہ چاپلوسی کی تھی زندگی میں, یا ایسی بدگمانیاں پھیلیں گی. تو اس لیے ان تمام فسادوں کو روکنے کے لیے یہ روک دیا گیا کہ ورثاء کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. وائی, کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آلریڈی ان کے حق جو ہیں وہ اپوائنٹڈ ہیں. اس کے بعد اب اگر آپ کو وصیت کرنی ہے تو آپ اپنے یتیموں کے بارے میں کر سکتے ہیں, مسکینوں کے بارے میں کر سکتے ہیں. اڈاپٹیڈ سن, اب اس کا حق تو فراست میں نہیں ہے نا, وہ اڈاپٹیڈ سن ہے, وہ آپ کا سگا بیٹا تو نہیں ہے, تو آپ اس کے حق میں کر سکتے ہیں 1/2 کے اندر اندر رہ کر. پھر اسی طرح کوئی رشتہ دار ہے جس نے آپ کی بہت خدمت کی, بہت آپ کا خیال رکھا, بہت آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا آپ کا وفادار تھا, آپ اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں, مگر 1/3 کے اندر اندر رہتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ احکامات ہیں جو وصیت سے ریگارڈڈ ہیں. وصیت کو تیار کرنا بہت ضروری ہے, ہمیں سے ہر ایک تیار رکھے. جو آپ کی خواہشات ہیں تو وہ آپ کوشش کریں کہ وصیت تیار کر رکھیں, اور اپنے مخلص رشتہ داروں کو بتا کر رکھیں, ہاں بھائی یہ چیز ہے جس پہ آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اور پھر جب انسان مر گیا اور وہ وصیت کر کے مرا, وارثوں پر یہ فرض ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کیا جائے. تو لہٰذا جب ہم کہہ کر مریں گے کہ میری میت پر کسی صورت نوحہ, بین, یہ 40واں, یہ 10واں, یہ 11واں, یہ 8واں, یہ 4تھا, یہ کچھ نہیں ہوگا, تو ان پر یہ فرض ہے. پھر وہ گناہ گار ہیں کہ اگر وہ اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, آپ جو ہے وہ کیا ہے,
آپ اس سے بری ذمہ ہیں بیکاز آپ آلریڈی بتا گئے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کا یہاں پہ حکم آ رہا ہے. آیت آپ کے سامنے تھی, اب اس کا بار بار اسٹریس آئے گا تو ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے. چلیں جی, آیت نمبر 11 کا لاسٹ حصہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا. وصیت کے بعد اور ادائیگی قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے, تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں. یہ بہت زیادہ ایمفیسس دیا جا رہا ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم کے لیے حصے اپوائنٹ کیے, اس کے پیچھے بہت بڑا علم اور بہت زیادہ حکمتیں مبنی ہیں. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا. تو اب یہاں پر آ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے میں سے تمہیں کون نفع دے گا. اگر یہ معاملہ انسان پر رکھ دیا جاتا ہے, یہ جو ایک قانون ہے یہ انسان کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری مرضی, تم جس طرح چاہو تم حصے مقرر کر دو, تو انسان جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے کہ ماں کو کتنا دوں, باپ کو کتنا دوں, اچھا بیٹے کو کتنا دوں, فلاں نے تو اتنا خیال رکھا اس کو کتنا دوں. ایک عجیب کیوس مچا رہتا ہے, اور سوسائٹی کبھی بھی آپس میں آپ کہنے اسٹرینتھ اپ نہ ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اس معاملے کو انسان پر چھوڑا ہی نہیں, اس انسان سے کہا کہ تم نے اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں, جو حصے مقرر کر دیے گئے ہیں انہیں کے مطابق جو ہے وہ مقرر حصوں کو بانٹا جائے گا, مال کو بانٹا جائے گا. اس کے بعد ازواج کے حصے آ رہے ہیں آیت نمبر 12 میں. اب ایک شخص ہے جو ایک عورت ہے جس کے پیچھے مال تھا اور وہ فوت ہو جاتی ہے. اب اس کے شوہر کے لیے کتنا حصہ ہے, اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں, میں نے آپ کو بتایا کہ بیوی مر جاتی ہے تو شوہر اس کا وارث ہے, شوہر مر جاتا ہے تو بیوی اس کی وارث بنے گی. تو تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے. اولاد بھی تمہاری نہیں تھی اور بیوی جو ہے وہ مر گئی, تو اب تمہارا آدھا جو مال جو اس کا تھا, اس کا جو پورا مال کا آدھا و آدھ حصہ تمہارا ہے. اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے. اور اگر اولاد ہے تو اب شوہر کے لیے کتنا ہوگا؟ چوتھائی حصہ ہوگا, اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد. اگین دوبارہ سے ریپیٹیشن کہ وراثت کی تقسیم قرض کے بعد اور وصیت کی تکمیل کے بعد. اور جو اب دیکھیں پہلے بھی تو مینشن ہو چکا, اب obvious سی بات ہے کہ یہاں پر بھی تو وہی چیز لاگو ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اسٹریس دے رہے ہیں بار بار. ایمفیسس کا مقصد یہ کہ یہ چیز یاد ہو جائے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز بالکل اگنورڈ ہو چکی ہے. تو خدا را اس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ دلائیں, یہ میرا اور آپ کا فرض ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی, یہ قرآن کا حق ہے کہ اس حکم کو عام کیا جائے. اس کے بعد لوگوں کو جہنم کی آگ سے, کیونکہ آیت کیا کہتی ہے, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو لہٰذا قانون جو قرآن کے ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس دلانا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے. ورنہ یہاں پر بیٹھے رہنا, 1.5 گھنٹہ بیٹھنا, یہ بے مقصد سا ہے اگر ہم اس علم کو پھیلا نہیں رہے, اور اگر ہمارا گھر والا جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہے اور ہم خود جو ہے وہ تقوی کے گراہ کے اندر خوب سے خوب بنتے چلے جا رہے ہیں, جو کل کی حدیث ہے وہ آئی ہوپ آپ کو یاد آ رہی ہوگی. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہر حکم جو ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں اس کو آگے کے سکھاتے چلے جائیں انشاءاللہ. تو لہٰذا اب عورت مر جاتی ہے تو مرد کے لیے کتنا حصہ؟ آدھو آدھ حصہ. اگر اولاد تھی تو چوتھائی حصہ. اب اگر مرد مر جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ جو اپنے پیچھے بیوہ چھوڑ کر جاتا ہے اس کا کتنا حصہ ہے؟ چوتھائی حصہ ہے. اب اس نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں, 3 شادیاں کی ہوئی تھیں, 4 کی ہوئی تھیں, 4 تھیں, 2 تھیں, 3 تھیں, تینوں بیویوں کے اندر یہی چوتھائی حصہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. یہ نہ زیادہ ہوگا نہ یہ کم ہوگا. اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو, اور اگر تمہاری اولاد, ٹھیک ہے, اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کے لیے چوتھائی حصہ, اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا. تو پھر عورت کو کتنا حصہ ملے گا؟ اس بیوہ کو کتنا حصہ ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا. اب اگین اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں, اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے اور قرض کی ادائیگی کے بعد, اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو, یعنی ان کا باپ بیٹا نہ ہو. اچھا, اب کلالہ کے احکامات بھی الگ سے آ رہے ہیں. کلالہ کون؟ مرد. کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتا ہے. تو کلالہ کون ہوتا ہے؟ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے, وہ عورت ہو سکتی ہے, وہ مرد ہو سکتا ہے, جس کا نہ بیٹا ہو نہ بیٹی, یعنی اس کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ, یعنی ایک لونر کہہ سکتے ہیں آپ, جس انسان کا کوئی نہ ماں باپ بچے نہ اس کی اولاد بچی. تو ایسی صورتحال میں پھر اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟
اب اس کا جو اب ایک کلالہ انسان اگر مر جاتا ہے تو اس کی وراثت کس کے اندر جائے گی؟ بہن بھائیوں کے اندر جائے گی. اب یہ وراثت جو ہے وہ بہن بھائیوں میں جائے گی. اسی چیز کا حکم آ رہا ہے کہ جن کی میراث دی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی ان کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو. اب میں نے آپ کو بتایا کہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. اب اس انسان کا ایک بھائی تھا اور ایک بہن تھا، اولاد تو ہے نہیں، ماں باپ تو ہے نہیں، ایک بھائی تھا ایک بہن تھی، تو ایک بہن کو بھی 8واں حصہ اور ایک بھائی کو بھی 8واں حصہ دیا جائے گا. دونوں کے لیے الگ الگ حصہ دیا جائے گا، سوری چھٹا حصہ. دونوں میں سے ہر ایک کو، بھائی کو الگ چھٹا حصہ، بہن کو الگ چھٹا حصہ. اب یہ کون سے بہن بھائیوں کا ذکر آ رہا ہے؟ اب جو بہن بھائی ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہوگا، لیکن یہاں پر یہ بتانا بہت امپورٹنٹ ہے. جو بہن بھائی ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اینی بہن بھائی، اب یہ آپ لکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. ایک ہوتے ہیں اینی بہن بھائی، پھر ایک ہوتے ہیں الاتی، پھر ایک ہوتے ہیں اخیافی. اب اینی بہن بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے والد اور والدہ مشترک ہوں، یعنی والد بھی ایک ہی ہے والدہ بھی ایک ہی ہے، اس سے پیدا ہونے والی اولاد جو بہن بھائی ہیں وہ اینی بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی جن کو آپ کہتے ہیں. پھر ہو گئے الاتی. الاتی بہن بھائی کون سے ہیں؟ کہ باپ تو ایک ہے لیکن آگے سے مائیں جدا جدا ہیں، تو ان ماؤں سے پیدا ہونے والی جو اولادیں ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہیں. اور وہ بہن بھائی کون سے ہیں؟ الاتی بہن بھائی ہیں. الاتی بہن بھائی عموماً طور پر ہم ان کو اسٹیپ سنس کہتے ہیں یا اسٹیپ بردرس کہتے ہیں، لیکن وہ اسٹیپ، شریعت ان کو اسٹیپ نہیں کہتی. شریعت اخیافی کو اسٹیپ کہتی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں اس کی ریزن. تو لہٰذا شریعت کے مطابق جو رشتہ اخوت ہے وہ عینی اور الاتی کا بڑا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے لیے ایک جیسے رائٹس ہیں. جہاں تک بات آتی ہے خیافی، تو یہ تھوڑا سا ڈسٹینٹ رشتہ ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ماں تو ایک ہے لیکن اب باپ جدا جدا ہیں. اب وہاں پہ جو اولادیں ہیں وہ دونوں اخیافی بہن بھائی ہیں. ان اخیافی بہن بھائیوں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. عینی اور الاتی بہن بھائیوں کا جو وراثت میں حق ہے وہ آیت نمبر 176 میں بتایا جائے گا سورہ نساء کی. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر ہم پڑھیں گے. یہاں پر جن بہن بھائیوں کا ذکر آ رہا ہے وہ اخیافی بہن بھائی ہیں جن کے باپ جدا ہے، ماں ایک ہے. تو ان بہن بھائیوں کے اندر کیا ہوگا کہ اگر دو الگ الگ سے ہیں تو بھائی کا چھٹا حصہ بہن کا چھٹا حصہ، اور اگر ان سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے. اب ویسے تو اگر ایک بہن اور ایک بھائی تھی تو دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ مل جائے گا، لیکن اب بہت سارے بہن بھائی ہیں تو سب کے اندر 1/3 1/3 مال جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا. اس اب اگین ریپیٹیشن، اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرض اور وصیت کو مد نظر رکھنا جب ایک انسان مر جاتا ہے اور وہ اپنے مال کو چھوڑ جاتا ہے، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو. یہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے. یعنی کہ یہ جو حصے یہ مقرر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں فرما برداری کرے گا. سوری، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور ان مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے گا اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلت اور رسوائی. اور میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ قبر سے اٹھتے ہی جہنم کے انگارے ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن کا بوجھ اور عذاب اور وہ منہوں کا اونٹوں کی طرح بن جانا، یہ ذلت اور رسوائی سب کے سامنے ہونا. اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں لالچ تھی. اب ایک انسان آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سارا کا سارا مال آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس آ رہا ہے، لیکن پھر آپ اللہ کے ڈر سے اس کو حصوں میں بंٹواتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہر ایک حصہ اس کو جانا چاہیے. تو although آپ کی بظاہر لگے گا کہ یار مال میں کمی آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں اور سے فلفل کرے گا. ایسا انسان کسی صورت فقیری کی طرف نہیں جا سکتا. اور یہی وہ انسان ہے جس نے حلال روزی کمائی، اور یہی وہ انسان ہے کہ جس کے لیے جنتیں ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے جو بڑی ہی اہم ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو بہت زیادہ بکھرے بالوں والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو صحرا میں ہے اور وہ پکار کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک بھی دعا نہیں سنتا. عبادت کر رہا ہے، پکار رہا ہے اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک بھی دعا نہیں سنتا. اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیوں سنے کہ جب اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا اوڑھنا حرام. تو لہٰذا یہ چیز اب اس انسان پہ حرام ہے اگر اس نے کسی کا حصہ لیا. تو لہٰذا یہ حدیث آپ کی روشنی میں آیات آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو گئی ہوں گی. آگے آ جائیں
اب یہاں پر ان آیات کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بدکاری ہے اس کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور یہ آیات جو ہیں وہ سورہ نور کی آیات، جس کے اندر بالکل جو سورہ نور کی سٹارٹنگ ہے، اس سورہ نور کے اندر جو سورہ نور کے اندر جو زنا کا انجام بتایا گیا ہے، اس سے پہلے کی آیات آ رہی ہیں. تو لہٰذا جب وہ آیتیں نازل ہو گئیں تو یہ آیتیں منسوخ ہو گئیں. تو میں نے آپ کو منسوخ بتایا ہوا تھا. منسوخ کیا ہوتا ہے؟ وہ حکم جو کینسلڈ ہیں، جن پر اب امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کو ریپلیس کر کے نئے احکامات نازل کر دیے. تو یہ جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھی یہ منسوخ ہیں، لیکن ان کو قرآن کا حصہ بنایا گیا ہے تو ہمارے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. اور ان کی جگہ کون سی آیات اتری؟ سورہ نور کی آیات اتری، جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. رمضان کے اندر ہم نے پڑھا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور آگے جب ہم تفسیر کریں گے تو ہم دوبارہ سے ان کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. تو آیت نمبر 15 دیکھیے گا. تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو. 4 گواہ لانا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمر پوری کر دے. یعنی ان کو اب ہاؤس ریسٹ دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ مر نہ جائیں ان کو گھروں میں قید رکھا جائے گا اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں. اور سورہ نور میں یہ چیز کلیئر ہو گئی. سورہ نور میں کیا چیز بتا دی گئی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا ہوگی. تو لہٰذا وہ چیز رجم کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے. کنواں کھود کر پتھر مار مار کر اس انسان کو ختم کر دیا جائے گا اگر شادی شدہ ہونے کی صورت میں. اور یہ اس سے پہلے کا حکم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. زنا کی سزا جو سورہ نور میں بتائی گئی اس سے پہلے کے احکامات ہیں. یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، تو اس لیے پھر آپ دیکھیں کہ کوئی اور راستہ نکال دے، اس لیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا تھا اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لواطت کی سزا بتائی جا رہی ہے. اب لواطت قوم لوط کا عمل ہے، ہومو سیکشوالٹی، اس کے بارے میں اس کا بتایا جا رہا ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ بھی حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. یہ حکم اس لیے منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ اس کی سزا بتا دی جا چکی ہے آگے، کہ ایسے انسان جو مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو ایسے انسان جو ہے وہ اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، اس کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا. تو آیت کیا کہتی ہے؟ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ چیز بھی آپ کو کلیئر ہو گئی. یہاں پر ایذا دینے کا حکم ہے، یہ اس حکم سے پہلے کا ہے جو حکم میں نے آپ کے سامنے رکھا رجم. تو رجم سے پہلے کا ہی حکم ہے، تو لہٰذا یہ منسوخ ہو گیا اور وہ حکم امپلیمنٹڈ ہے. نبی وسلم کے دور میں بھی جب ایسا ہوتا تھا تو رجم کی سزا دی جاتی تھی. اس کے بارے میں حدیث سے آتی ہے، اور حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری فعل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول یعنی کرنے والا اور دونوں کو مار ڈالو، یعنی ان کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا. اور 4 خلفاء کے دور میں ایسا فعل کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا کیا گیا کہ ان کو یہی سزا دی جاتی ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی صبح کے وقت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، یعنی صبح اور شام اللہ تعالیٰ ان سے ناراض رہتا ہے. یہ آدمی کون کون سے ہیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور آج کے معاشرے میں آپ کو 4 آدمی دکھائی دیں گے. پہلا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرے، ان جیسی چال ڈھال، ان جیسا بناؤ سنگھار، ان جیسے لباس. اور پھر وہ عورتیں جو مردوں جیسی بنتی ہیں، یعنی عورت کا مرد کا لباس اختیار کرنا اور مرد جیسی چال ڈال اور مرد جیسا لباس اور مرد جیسی آپ کہہ لیں کہ آواز اور سٹائل میں بات کرنا، اور پھر وہ ہیئر سٹائل. لہٰذا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرے اور وہ عورت جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرے، یہ دونوں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اندر مبتلا ہے. اور وہ شخص جو جانور کے ساتھ غیر فطری فعل کرتا ہے، اور پھر وہ مرد جو مرد کے ساتھ سزائے شہوت پوری کرتا ہے. تو لواطت کا عمل کرنے والا انسان بھی وہ انسان ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام جو ہے وہ ناراضگی برستی ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث وہ حدیث ہے جن کا ڈسکس کرنا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حق کو بیان کرنے میں جو شرم ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا. یہ بات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں محسوس کرتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے نہ آؤ، تو لہٰذا یہ اس چیز سے بھی روکا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو کسی مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری تعلق قائم کرتا ہے، تو ایسے انسان پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حالت حیض میں عورت سے تعلق قائم کرنا یا کاہن کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرنا، اور آج تو آپ کو ایسٹرولوجرز نہ جانے پامسٹ اور یہ پتہ نہیں کون کون سے شعبوں کے مالک بن کر بیٹھے ہیں، باقاعدہ چینلز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس کا، اور حدیث کے سامنے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہی ہوں، یہ وہ انسان ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اب میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہی ہوں، حالت حیض میں عورت سے تعلق قائم کرنا اور کاہن کے پاس جا کر غیب کی خبروں کے بارے میں جاننے والے کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جانے والے کو دین سے علیحدہ قرار دیا گیا ہے، وہ دین سے بالکل خارج ہے، مرتد ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے خود بھی روکنا، خود کو روکنا، اس چیز کی حکمت سمجھنا اور پھر لوگوں کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث میں آ جاتا ہے کہ آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا، وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے بیوی کے پاس آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے، وہ تمام چیزیں بدکاری میں شامل ہیں، تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے ان کو جاننا۔ اب آگے میں آپ کے سامنے آیات پڑھ رہی ہوں، یہ آیات ہم نے کافی الحمدللہ ڈسکس کی ہیں اور یہ اپنی تفسیر خود بیان کر رہی ہیں، ان کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ آیت نمبر 17 دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو باوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دیں کہ میری تو اب توبہ، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو لہٰذا وہ انسان جس سے گناہ ہو گیا، زیادتی ہوگی، غلطی ہو گئی، ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی، مگر جلد ہی اس نے رجوع کر لیا، اس نے توبہ کر دی، اس نے ایکسیپٹ کر دیا اپنے گناہ کو، تو ایسا وہ انسان ہے کہ جس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ لیکن وہ انسان جو برائیوں پر برائیاں کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے کھیل رہا ہے کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ اتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں تو میں کون سا کوئی بڑا کام کر رہا ہوں، تو لہٰذا اب بغاوت پر اتر آئے، تو یہ وہ انسان ہے کہ جب موت اس کے قریب آئے اور پھر وہ دیکھ رہے موت کے فرشتے کو، اور پھر وہ دیکھ رہے ایک نئی دنیا کو، اور اب وہ اس کو دیکھ کر یقین کر کے پھر وہ توبہ کرے، تو ایسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت سے پہلے پہلے ہر ایک کو اپنے اوپر یہ لازم کرنا ہے کہ وہ 60 توبہ کرتا رہے، اور پھر جو انسان کفر کی حالت میں مرے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آیات کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کو آگے سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کا تہیہ، اس قرآن کے مطابق آپ کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنے کا ایک تہیہ کر لیا، ایک ایم کر لیا، ایک گول بنا لیا کہ نہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی بزی روٹین ہے، لیکن اس قرآن کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی وحشت کو دور کرنے کا سبب بنائے، اسے ہمارے لیے رحمت کا سبب بنائے، اور ہمارے غموں کو دور کرنے کا سبب بنائے، فتنوں کے دور میں اپنے ایمان پر قائم رہنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے اس کو ہمارے لیے ذریعہ بنائے، اور اولادوں کی بہترین پرورش بہترین اپبرنگنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس قرآن کے مطابق، اس کتاب کے مطابق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔